سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم تم پر قتال فرض کیا گیا ہے وهو كره لكم حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہو سکتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے لیکن تمہارے لیے وہ بہتر ہو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے اور وہ تم نہیں جانتے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا نکلو کا ہلکے ہو یا پھلکے ہو یا بوجھل ہو وجاہدوا باموالکم جہاد کے لیے اپنے مال کے ساتھ وانفسکم اپنی جان کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے لیے ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہو جائے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق اس مالک اس ارض و سما کے لیے ہے جو رب ہی نہیں بلکہ رب العالمین ہے اور ہر قسم کے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء خاتم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے سامنے آج اگر اپنے حالات زندگی پر غور کریں گے خصوصاً مسلمان تو ہمیں ہر طرف مظلومیت ہی مظلومیت نظر آئے گی. ہر
طرف پیسے ہوئے ہی نظر آئیں گے، ہر طرف مار کھاتے ہی نظر آئیں گے، ہر طرف دوسری قومیں چڑھائی کرتے ہوئے ہی نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کا حل قرآن نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے؟ تو میرے سامنے اس کا حل اللہ نے قرآن میں بھی بتلایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ کے اندر بھی بتلایا۔ جیسا کہ کبھی برما کے اندر اجتماعی مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی گجرات کے اندر، تو کبھی افغانستان کے اندر، تو کبھی کشمیر کے اندر، اور کبھی چچنیا کے اندر، اور کبھی عراق کے اندر۔ دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ہو جہاں پہ مسلمانوں کو بے دردی سے قتل نہیں کیا جاتا۔ ابھی کل کی تازہ جو رپورٹ ہے، فلسطین کے اندر 6,500 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے اندر بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اتنے زیادہ تو ایسے ہیں کہ جو عمارتوں کے نیچے دب چکے ہیں، نہ ان کا پتہ ہے اور نہ ہی ان کو نکالا جا سکتا ہے۔ میرے سامنے آپ حضرات کو یہ حدیث اچھے طریقے سے یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اور اس سے بعد بھی 2 موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک چیز دے کر گئے۔ وہ چیز کیا تھی؟ کہ ایک کتاب اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ افسوس ہم نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ تو جب ہم نے ان دونوں کاموں کو چھوڑا تھا تو پھر ظاہری بات ہے نقصان تو ہمیں اٹھانا ہی پڑے گا۔ تو میرے سامنے میں وہ چیز آج یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج اس ظلم کا جو حل ہے، جو اسلام کے اوپر، جو مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے، قرآن اس کا حل کیا بتاتا ہے، اور اگر ہم اس حل کی طرف چلتے ہیں، اس حل کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ کے قرآن نے کیا کیا اعزاز رکھے ہیں، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے نقصان بھی کیا رکھے ہیں۔ تو میرے سامنے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ توبہ اور سورۃ نساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں جہاد کا حکم دیا ہے۔ جہاد وہ فریضہ ہے جس کو شاید آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہمیں شاید لگتا ہے کہ نماز تو فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج بھی فرض ہو جاتا ہے، لیکن شاید جہاد ہمارے اوپر فرض نہیں۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں، قرآن کے اندر توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ آیات ہیں تو وہ جہاد ہی کی 400 سے زیادہ جہاد کی آیات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر یہی تک نہیں بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگوں کے اندر حصہ بھی لیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا حکم بھی دیا۔ سورۃ نساء کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی
اپنی جان کو لے کر میری راہ میں نکلے، لڑیں، اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو ترغیب بھی دی۔ تو میرے سامنے یہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسندیدہ عمل تھا ان کا، یا پھر اس کو ایسے کہہ لیں کہ اللہ کے ہاں اگر اس عمل کی کتنی زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے تو اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کی جماعت بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ ہم کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس بات کے اندر بحث کر رہے تھے کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے تو اتنی دیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صف کی آیات پڑھ کر بتلائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ لوگوں سن لو، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے زیادہ محبت ہے۔ کون سے لوگ؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون، جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں اور قتل بھی ہو جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسی آیت کے اندر ایک اور صفت کو بیان کیا، صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ وہ جب اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں اور ان کو اتنا مضبوط کر لیتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز گزرنا تو درکنار، وہاں سے کوئی چیز گزر بھی نہیں سکتی۔ تو میرے سامنے جہاد اسلام کے اندر ایک بہت اور اہم فریضہ ہے۔ اگر ہم جہاد کے اوپر عمل کریں تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے کیا اعزاز، ان لوگوں کے لیے کن کن اعزاز سے نوازا ہے۔ تو میرے سامنے سورۃ توبہ کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے اس آیت کے اندر، ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل اللہ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص، جو بندہ ایمان لانے کے بعد، جو بندہ ایمان لانے کے بعد میرے لیے جہاد میں نکلتا ہے تو میں اس کو بھوک کے بدلے بھی اس کو اجر دوں گا، اس کی محنت اور مشقت کے بدلے بھی اجر دوں گا، اس کو اگر پیاس لگے گی پھر بھی اجر دوں گا، اور یہاں تک کہ اگر وہ کفار کے لشکر کے اندر گر جائے پھر بھی میں اس کو اجر دوں گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میرے پاس اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ تو میرے سامنے اس سے اور اگر ہم آگے چلیں تو قرآن کیا کہتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ یا تم اللہ کے راستے کے اندر نکلے تو ہو لیکن اپنی موت مت جاؤ، وَرَحْمَةٌ، میرے لیے ان کے لیے رحمت ہے میرے پاس، وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ تو میرے سامنے اب اگر کوئی جہاد کے اندر نہیں جاتا، کیا اس کا بھی رتبہ اتنا ہی ہے؟ تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنی۔ کیا وہ مومن جو کسی بغیر عذر کے گھر کے اندر بیٹھا رہے، اور وہ مومن جو اللہ کے لیے اپنی جان کو لے کر اللہ کی راہ کے اندر نکل جائے، جہاد کے لیے نکل جائے، کیا ان کا درجہ برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ان کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یہ بات بتلا رہے ہیں، اگر تمہیں بلند مرتبہ اعلیٰ مقام چاہیے جنت کے اندر تو تمہیں اللہ کی راہ کے اندر نکلنا ہوگا۔ اگر تم نہیں نکلتے اور یہ سوچتے ہو کہ ہمارا درجہ دوسرے لوگوں کے ساتھ برابر ہو جائے گا تو یہ بات ہرگز نہیں۔ تو میرے سامنے ایک اور حدیث جو کہ ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کوئی کھیتی بیجتے ہیں، وہ فوراً بڑی ہو جاتی ہے اور وہ فوراً کاٹ لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جب بادلے کو دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے کے اندر نکلتے ہیں جہاد کے لیے۔ اللہ رب العزت کی رات ان کو ایک نیکی کے بدلے 700 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جہاں پہ اللہ رب العزت کی رات ایک نیکی دیتی ہے، لیکن ان کے ایک عمل کے بدلے 700 نیکیاں عطا کی جاتی ہے۔ تو میرے سامنے صرف یہی نہیں، جو اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں کو لے کر، اللہ نے ان کے لیے اور بھی بڑا، اس سے بھی بڑا درجہ رکھا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بہقی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بھی اور کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، کہ وہ شخص جو میدان جہاد کے اندر کھڑا ہوا ایک لمحہ گزارتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو حجر اسود کے پاس ساری رات عبادت کرتا ہے، اور وہ رات بھی کیا لیلۃ القدر کی رات ہے، تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ میرے سامنے اس سے بھی زیادہ اگر اجر ہمیں دیکھنا ہے تو ایک اور حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حضرت نعمان بن بشیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین مسجد نبوی کے اندر جمعہ سے پہلے آپس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپس کے اندر اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے، کہ ہم اگر وہ عمل کریں تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی بحث کے اندر لگے ہوئے تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اس وقت بہت زیادہ پسندیدہ عمل سمجھا جاتا تھا، ان کی خدمت کرنا۔ تو کوئی کہتا ہے مسجد کی تعمیر کرنا۔ اسی طرح یہی بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان تک پہنچتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اے میرے ساتھیوں، کس چیز نے شور کے اندر آپ کو ابالا ہے، کیوں شور ڈال رہے ہو؟ اور پھر ممبر کے پاس بیٹھ کر تو ان کو جب ساری بات بتلائی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں تو جمعے کے بعد ہم ان سے پوچھ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا، جمعہ پڑھایا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ان کے پاس بیٹھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا۔ تو اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 19، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا لوگوں، کیا تم نے سمجھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا زیادہ افضل ہے یا مسجد کی تعمیر کرنا زیادہ افضل ہے؟ ہرگز وہ شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو شخص اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ یہ دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو میرے سامنے اب اگر ہم اپنی زندگی کا ان کے ساتھ غور و فکر کریں کہ ہاں جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں، ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ہم اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور بہقی کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ایسی جگہ سے گزرا کہ اس کا دل چاہا کہ میں یہیں رک جاؤں، وہاں پہ شجر بھی تھے اور ٹھنڈے پانی کا کنواں بھی موجود تھا، پھل بھی تھے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہیں رک جاؤں اور یہاں پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کر لوں۔ تو پھر اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشورہ تو کر لوں، کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر یہ بات آئی ہے، کیا میں یہی نہ ٹھہر جاؤں اور یہیں رہ کر اللہ اللہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست ایسا نہ کرنا، اے میرے دوست ایسا نہ کرنا، کیونکہ تمہارا جہاد فی سبیل اللہ میں کھڑا ہونا اور تمہارے گھر کی 70 سال کی نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر یہ الفاظ گئے، من قاتل فی سبیل اللہ فوقع نفقۃ وحببت لہ الجنہ، کہ اللہ تمہیں تمہارے سے محبت بھی کرے گا اور اس کے بدلے تمہیں جنت بھی عطا کرے گا۔ تو میرے سامنے اگر ہم آج اپنے پروردگار سے اپنے جانوں کے بدلے دیگر چاہتے ہیں، اگر ہم آج اس بات کا اپنے اللہ سے ایک لین دین والا معاملہ کرتے ہیں، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر آج ہمیں جنت کی دیگر چاہیے اور سچ میں چاہیے، حقیقت کے اندر چاہیے، اور اس کی مہر قرآن سے ثابت بھی ہو، صرف لفظی بات نہیں کر رہا میں، صرف دنیاوی شہرت کے لیے یا دنیاوی عہدے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ کوئی ہے بندہ مجھ سے جنت خرید لے، کس چیز کے بدلے؟ اب یہ قرآن سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ اگر آج ہم جنت کی ٹکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں کیا دینا پڑے گا؟ تو میرے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111،
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مومنو، اگر تم نے جنت لینی ہے، جنت خریدنی ہے، جنت کی ٹکٹ چاہیے اور جس کے اوپر مہر بھی ہو اور مہر بھی قرآن کی ہو اور اللہ رب العزت کا وہ حکم ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے مومنو، اے ایمان والو، من المؤمنین انفسهم واموالهم، تمہیں اپنی جانیں اور مال مجھے دینا پڑے گا. اس کے بدلے جنت کی ٹکٹ ملے گی، اس کے بدلے جنت کا وعدہ ہوگا. تو آج اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں دنیاوی عہدے کے لیے جنت کی ٹکٹ مل جائے تو میرے سامنے یہ ہمارا ایک وہم ہے. ہمیں شیطان نے کس طرف لگا دیا ہے. حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ تمہیں اگر جنت چاہیے تو اپنا مال مجھے دینا پڑے گا، اپنی جان مجھے دینا پڑے گی، میرے راستے کے اندر نکلنا پڑے گا. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اوپر نکلنا پڑے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 27 جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر حصہ لیا تھا. تو میرے سامنے اور اگر اس سے اگر ہم آگے چلے تو یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ توحید کے بعد اگر قرآن کے اندر سب سے زیادہ حکم دیا گیا ہے وہ جہاد ہی کا ہے. آج افسوس ہم جہاد کا نام نہیں لیتے. جہاد وہ فریضہ ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں اور پھر اس بھول جانے کی وجہ سے آج ہمیں جتنی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑ رہی ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا. تو میرے سامنے اگر ہم جہاد کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کے راستے کے اندر نکلتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ کیونکہ ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس کا ہمیں فائدہ ہو، بلکہ یہاں تک ہم عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے جنت ملے. تو میرے سامنے اللہ کا قرآن ہمیں 6 فائدے ہمارے سامنے رکھتا ہے. اب وہ 6 فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلا، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان ظالموں کو، ان کافروں کو ہمارے ہاتھوں سے قتل کروانا چاہتا ہے کہ جن کو پہلے فرشتے ان قوموں کو عذاب دیا کرتے تھے، اللہ وہ کام ہم سے لینا چاہتا ہے، ایمان والوں سے لینا چاہتا ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. دوسرا کام، وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے. اب جب وہ ذلیل ہوں گے تو عزت کس کی ہوگی؟ ایمان والوں کی. تو اس کے بعد تیسرا فائدہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم یہ دونوں کام کرتے ہو تو آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِ، پھر میں تمہاری مدد بھی کروں گا. تمہارے لیے فرشتے بھی آسمانوں سے اتریں گے. یہی نہیں کہ تم میرے راستے کے اندر نکلتے نہیں اور بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے ہو، خالی عمل کرتے نہیں، عملی میدان میں آتے نہیں، تو بس خالی پیچھے سے دعائیں کریں، تو میرے سامنے پھر ایسے مدد نہیں آئے گی. بلکہ آگے چوتھا جو فائدہ ہمیں قرآن بتلاتا ہے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا. یعنی تمہارے دلوں کے اندر سکون آ جائے گا. جو آج ہمارے دل سکون کے اندر نہیں ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے. اس سے آگے 5واں فائدہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، تمہارے دلوں کا غصہ کافروں پر جب نکلے گا تو تم آپس کے اندر پیار و محبت سے رہو گے، تمہاری آپس کے اندر لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا. اس کے بعد 6واں فائدہ اللہ رب العزت کا قرآن ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، تو تمہارے توبہ بھی اللہ رب العزت کی ذات قبول کرے گا اور تمہیں معافی بھی دے دے گا. تو میرے سامنے صرف یہی نہیں
بلکہ ایک اور سورت کے اندر، سورت نساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، میں تمہیں امت پر فضیلت بھی عطا کر دوں گا۔ تو میرے سامنے قرآن آج ہمیں وہ نسخہ بتلا رہا ہے کہ جو ہم سے گم ہو گیا۔ اگر آج دنیا کے اندر ہمیں عزت چاہیے، اپنا مرتبہ اور مقام چاہیے، تو پھر اس کے لیے ہمیں جہاد والے فریضے کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو میرے سامنے پھر اللہ رب العزت کے ہاں اور بھی مرتبہ اور مقام بھی ملے گا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن کے اندر یہ بات ہمیں کہتا ہوا نظر آتا ہے والعادیات ضبحا، پھر اللہ رب العزت کی ذات تمہارے گھوڑوں کی قسمیں بھی کھائے گا۔ تو میرے سامنے اگر ہم نے جہاد کو چھوڑا تو پھر اس کے نقصان کیا ہے؟ آج اگر ہم یہ کہیں کہ میں جہاد کے لیے نہیں نکل سکتا، کیوں کہ مجھے میری ماں باپ منع کرتے ہیں، مجھے میرے بہن بھائی منع کرتے ہیں، مجھے میرے رشتہ دار منع کرتے ہیں، مجھے میرا کاروبار اجازت نہیں دیتا، میں نے جو اتنا عالی شان اپنے لیے گھر بنایا میں اسے کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ تو میرے سامنے اب یہ بہت اہم سوال ہے، اور قربان جاؤں جو کہ میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کر گئے، بلکہ دو چیزیں عطا کر کے گئے، ایک قرآن اور دوسرا اپنا فرمان۔ تو میرے سامنے اب ان سارے سوالوں کا جواب قرآن ہمیں لفظ بائی لفظ دیتا ہے، لیکن افسوس ہم نے کبھی قرآن کو غور ہی نہیں کیا۔ اگر ہم نے قرآن کو خالی پہلے تو پڑھنا ہی نہیں، اگر پڑھنا بھی ہے تو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے اس کی عربی عبارت کو پڑھ لیا، کبھی ترجمے پہ غور ہی نہیں کیا، اور کبھی کوئی ترجمے والا قرآن مل بھی گیا تو خالی ترجمہ پڑھ لیا، اس کی تفسیر کے اندر گئے ہی نہیں۔ تو میرے سامنے اب ان ساری باتوں کا جواب اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن اس طریقے سے دے رہا ہے، اللہ کے قرآن سے یہ آواز آتی ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہ تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بچے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواج